یہ کیا ہے؟ ذرائع علم. علم آتا ہے ان ذریعوں سے. اب سننا وحی کی تعریف. وحی کا تعلق کسی ذریعے سے نہیں. یہ نہیں کہ آپ محنت کریں اور آپ پہ وحی آ جائے. ایسا نہیں کہ آپ عبادت اور ریاضت کریں اور آپ پہ وحی آ جائے. نہیں, ایسا بالکل نہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کے حواس خمسہ جاگے اور آپ پہ وحی آ جائے. نہیں, ایسا نہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کے حواس وجدانیات, حواس تجبریات, حواس متواترات, حواس بدیہات, حواس حدسیات جاگے اور آپ پہ وحی آ جائے. نہیں, ایسا نہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کی عقل کے حواس جاگیں اور آپ پہ وحی آ جائے. نہیں, ایسا نہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کے یہ لطائف جاگیں اور آپ پہ وحی آ جائے. نہیں, جہاں پہ یہ سارے ذریعے ہاتھ باندھ دیں وہاں سے علم وحی شروع ہوتا ہے. وحی کیسے آتی ہے؟ اب یہ آیت پڑھنی ہے. سورہ شعراء کی آیت ہے, 42 نمبر سورہ ہے, اور یہ اس کی 51 نمبر آیت ہے. 42 نمبر سورہ کی 51 نمبر آیت ہے. اچھا, وحی کا معنی کیا ہے؟ مخفی اشارہ, چپکے سے بات کرنا, دل میں بات ڈالنا, پوشیدہ خبر کی اطلاع دینا, غیب کی خبر بتانا. اور جسے اللہ اپنی پوشیدہ خبر دے اسے نبی کہتے ہیں, اور جس پہ وحی آئے شاباش اسے نبی کہتے ہیں. اب آئیے وحی کیسے آتی ہے؟ یہ 3 طریقے ہیں وحی کے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ. وما کان لبشر, بشر کے لیے نہیں ہے. وما کان لبشر, کسی بشر کی ضرورت نہیں. وما کان لبشر, بشر کے لیے ایسا ہے ہی نہیں. مولا کیا فرمایا؟ ان یکلمہ اللہ, کہ اللہ اس سے کلام کرے کسی بشر سے, کبھی نہیں. کسی بشر سے اللہ کلام کرے نہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کسی بشر سے کلام کرے. اللہ 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 جی اللہ. اتھے اگر اللہ کا نہیں پتا تو پھر کتنے پتا ہے؟ یہاں پہ آنے والوں کو اللہ کا پتہ ہے کہ جب اللہ آ جائے اگلی بات پچھلی بات کا الٹ ہے. شاباش, اگلی نفی کرتا ہے, اگلی بات پچھلی بات کا لا الہ, کوئی الہ نہیں, اللہ مگر اللہ ہے. اچھا نہیں, لا فتح, کوئی فاتح نہیں, اللہ علی مگر علی ہے. لا سیف, کوئی تلوار نہیں, اللہ ذوالفقار. بھائی اللہ سمجھ آ گیا؟ اللہ فرماتا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, کسی بشر کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ مولا پھر کیسے کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ وحین, میرے کلام کو ہی تو وہی کہتے ہیں. میرا کسی بشر سے کلام کرنا ہی تو وہی ہے. اب بھائی ذرائع علم سے نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے بس میں جس سے کروں اسے وحی کہتے ہیں. اچھا, یہ 3 صورتیں ہیں وحی کی. ایک تو یہ ہے وحی, ڈائریکٹ وحی, اور دوسری صورت ہے او من وراء حجاب, یا پھر پردے میں. یہاں پہ وسیلہ کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے ڈائریکٹ وحی کرتا ہوں, یا پردے میں, یا پھر او کا معنی ہوتا ہے یا, او یرسل رسولا, یا فرشتہ بھیجتا ہوں. سورہ طٰہٰ میرے سامنے ہے, 20 نمبر سورہ ہے, 13 نمبر آیت ہے. ہوا پتہ کیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی نوکری کرنے کے بعد شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی. نکاح موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا. وہاں پہ آپ نے وقت گزارا. اپنی بیوی صفورہ کو لے کے موسیٰ علیہ السلام چلے. خیال کیا شہر سے نہیں جانا ورنہ دشمن پکڑ سکتے ہیں, بیوی ساتھ ہے. کوئی یعنی بیابان راستہ, کوئی جنگل والا راستہ آپ نے اپنایا. جنگل والے راستے سے گزر رہے ہیں, بیوی حاملہ ہے, نام صفورہ ہے, موسیٰ ساتھ ہیں, گھر والی ساتھ ہے. جب اس راستے سے گزرے نا, سردی بڑی زیادہ تھی, شام کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی. آپ فرماتے ہیں صفورہ رخ تو یہاں پہ, صفورہ یہاں پہ رخ. عرض کی ٹھیک ہے, کیا نظر آیا؟ آپ نے فرمایا اذ رأى نارن, مجھے نا آگ نظر آ رہی ہے. فقال لأہلہ, آپ نے اپنی بیوی سے کہا امکثوا, تم یہی ٹھہرو. انی آنست نارن, سردی بڑی ہے, میں تھوڑی آگ نہ لے آؤں.
تم ٹھہرو یہاں پہ، سردی بڑی ہے، میں آگ لے آؤں؟ کہا ٹھیک ہے میں رک جاتی ہوں۔ جناب صفورہ وہیں پہ رک گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب گئے۔ یہ تفسیر نعیمی ہے، یہ تبیان القرآن ہے، یہ تفسیر قرطبی ہے، یہ تفسیر محی الدین ابن عربی کی ہے، یہ تفسیر علامہ اسماعیل حقی کی ہے۔ بیضاوی کو پڑھ لو، خازن کو پڑھ لو، روح المعانی کو پڑھ لو، سب لکھتے ہیں موسیٰ آگ کی طرف جب جاتے آگ آگے چلی جاتی، موسیٰ رکتے تو آگ قریب آتی۔ حضرت موسیٰ جب آگ کی طرف جاتے، آگ کو لینے کے لیے جاتے، جیسے جیسے آپ آگے جاتے وہ بھی آگے چلی جاتی، آپ جیسے جیسے چلتے وہ آگے چلی جاتی۔ اب صفورہ پیچھے ہے، جب آپ رک جاتے تو وہ آگ قریب آنا شروع ہو جاتی۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب قریب پہنچے تو جب قریب جا کے دیکھا تو آگ نہیں تھی، ایک نور کا حالہ تھا، نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا۔ اب درمیان میں آ گیا پردہ، درمیان میں آ گیا پردہ۔ اب یہ اللہ کی تجلی حضرت موسیٰ نے دیکھی۔ جب قریب گئے تو آواز آئی، اے موسیٰ آگ نہیں، انی انا ربو کا، موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ آگ نہیں، میں تیرا رب ہوں، موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ ایک جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے اَن یا موسیٰ، رکیے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ درخت نہیں خود اللہ ہے، موسیٰ آگ نہیں بلکہ اللہ ہے۔ اب چونکہ اللہ ہے اور یہ وادی بھی عام نہیں بلکہ مقدسی طوا، یہ کوہ طور ہے، یہ مقدس وادی ہے۔ موسیٰ آپ رکیے اور ایک کام کیجئے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، نہیں ٹھہریے، پیچھے آئے، پیچھے آئے، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، اور یہ مقام طور ہے۔ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، جوتے اتار کے آ، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، موسیٰ جوتے اتار کے آ۔ اب یہ کیسے جوتے ہیں جنہیں اتارنے کا حکم ہو رہا ہے؟ رک جائیں، رک جائیں، اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، رک جائیں۔ یہ تفسیر روح البیان ہے، علامہ اسماعیل حقی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جوتوں سے مراد وہ جوتے نہیں جو پیروں میں پہنے جاتے ہیں، نہیں، جوتوں سے مراد نعلن، نعلن اہلن کا مترادف ہے، نعلن، نعلن کہتے ہیں بیوی کو، نعلن کہتے ہیں زوجہ کو، نعلن کہتے ہیں گھر والی کو۔ چونکہ پیچھے صفورہ تھی، حضرت موسیٰ کی توجہ صفورہ کی طرف تھی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جوتے اتار، یعنی میرے پاس آ رہا ہے، دل میں سے صفورہ کو نکال کے آ، موسیٰ میرے پاس آ رہا ہے، دل میں سے صفورہ کو نکال کے آ، یہ طور ہے، میں خدا ہوں۔ موسیٰ صفورہ کو نکال کے آ، اور ٹھہرا یار مجھے بڑا مزہ آیا اس مفسر کو پڑھنے کا۔ اس نے کہا کہ نالین سے مراد موسیٰ کی جوتی ہے اور جوتے سے مراد وہ بیوی ہے صفورہ۔ اللہ نے کہا تو طور پہ آ رہا ہے، بیوی کی محبت کو چھوڑ کے آ، رک جانا، اب رک جانا۔ معراج ہوا تیرے اور میرے نبی کو، کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کیونکہ سیدہ خدیجہ کا وصال ہو گیا تھا، نبی پریشان رہتے تھے۔ سیدہ خدیجہ کا وصال ہو گیا تھا، نبی پریشان رہتے تھے، نبی روتے تھے خدیجہ کی وجہ سے۔ دو وجہ تھی پریشانی کی، جب ماں دنیا سے چلی جائے تو پھر بیٹی کی فکر ہوتی ہے۔ ماں دنیا سے چلی گئی، پیچھے زہرا تھی، ماں دنیا سے چلی گئی، پیچھے زہرا تھی۔ نبی پاک خدیجہ کو یاد کرتے تھے، زہرا کے لیے رویا کرتے تھے، خدیجہ کو یاد کرتے تھے، زہرا کے لیے رویا کرتے تھے۔ آپ کے دل میں ہر وقت زہرا اور خدیجہ رہتی تھی، آپ کے دل میں ہر وقت خدیجہ اور زہرا رہتی تھی۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جاؤ ملائکہ چلے جاؤ، جبریل چلے جاؤ، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ آگے چلتے ہیں، فاوحی الی عبدہ ما اوحی ثم
دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. جبریل جاؤ مصطفیٰ کو لے کے آؤ, پہلے آسمان پہ نہیں آگے لے آؤ, دوسرے پہ نہیں آگے لے آؤ, تیسرے پہ نہیں آگے لے آؤ, چوتھے پہ نہیں آگے لے آؤ. آپ چپ بیٹھے ہیں. پانچویں پہ نہیں آگے لے آؤ, چھٹے پہ نہیں آگے لے آؤ, ساتویں پہ نہیں آگے لے آؤ, سدرا پہ نہیں آگے لے آؤ. تم سدرا پہ رہنا. اب اس مقام پہ جب نبی گئے تو اللہ نے آواز دی, میرا محمد جوتے سمیت آ جاؤ, میرا محمد نالین سمیت آ جاؤ. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, نالین ہوتی ہے عورت کی محبت, جوتی ہوتی ہے بیوی کی محبت. بیوی کی محبت اور بیٹی کی محبت کو نالین کہا گیا. اللہ موسیٰ سے کہتا ہے جوتے اتار کے آ, صفورہ کی محبت پیچھے چھوڑ گیا. اللہ محمد سے کہتا ہے جوتے لے کے آ, میرا محمد خدیجہ کو بھی دل میں رکھ, زہرا کو بھی دل میں رکھ. اچھا, ایک بڑا پیارا جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں, موسیٰ جوتے اتار کے آ, یہ طور ہے اور یہاں پہ تجلی ہے. اللہ فرما رہا ہے میرا محمد جوتے پہن کے آ, یہ طور نہیں عرش معلیٰ ہے, یہاں پہ تجلی نہیں, خود اللہ ہے. جوتے اتارتے ہیں کہیں اور جا کے, اپنے گھر جوتے نہیں اتارا کرتے. اللہ نے مصطفیٰ کو یہ کہہ کے بتا دیا, محمد جوتے پہن کے آ, بغانی جگہ تھی نہیں پیا ہوں, اپنے کاروں نہیں پیا. تو میں گزارش تو یہ کر رہا تھا کہ یہ وحی کی ایک صورت ہے پردے کے ذریعے,